على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سامعین محترم، ہندوستان میں منسٹری آف ہوم افیئرس کے تحت ایک نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کام کرتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ سارے ہندوستان میں جو جرائم ہو رہے اس جرائم پر اس کی کتنے جرائم ہو رہے ہیں، کیسے جرائم ہو رہے ہیں، اور اس کی انالیسس وغیرہ کر کے سال میں ایک دفعہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے. ابھی 2 دن پہلے 2023 میں جو جرائم ہوئے ہیں ان جرائم پر NCRB نے رپورٹ شائع کی ہے. بڑی حیرتناک باتیں ہیں. پورے ہندوستان میں 6.24 ملین یعنی 62,40,000 جرائم 2023 میں ہوئے. یہ جرائم بچوں کے خلاف بھی ہوئے ہیں، عورتوں کے خلاف بھی ہوئے ہیں، یہ جرائم چوری کے بھی ہیں، یہ جرائم ڈرگس کے بھی ہیں. پورے جرائم جو ہیں 62,40,000. اور بنگلور جو کہ ہندوستان کی سب سے ایسی سٹی، ایسا شہر مانا جاتا ہے جو بہت ہی ترقی یافتہ اور وہاں پہ بہت زیادہ آزاد خیال لوگ رہتے ہیں. لیکن بیورو یہ بتاتا ہے کہ عورتوں پہ جو جرائم ہو رہے ہیں اس کی سب سے زیادہ شرح بنگلور میں. بنگلور شہر ایسا ہے جہاں پہ عورتوں پر مردوں کی طرف سے بہت زیادہ جرائم ہوتے ہیں. 2023 میں پورے ہندوستان میں 1,75,000 لوگوں نے سوسائڈ کر لی. 1,75,000. اس میں ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے بھی ہے، فارمرز کے خودکشی اعمال بھی ہیں، اور بہت سے دوسرے لوگ بھی وجوہات بھی ہیں. لیکن زیادہ تر اس میں ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے عورتیں اور پھر ہمارے فارمرز جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، کسان لوگ، وہ لوگ ہیں. 1,00,000 میں 248 جرائم ہوتے ہیں. 1,00,000 افراد پہ 248 جرائم ہوئے ہیں 2023 میں. اور ہر 5 سیکنڈ پر ایک جرم ہوتا ہے ہندوستان میں. ابھی ہم تقریر شروع کر کے 5 منٹ ہوئے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 5 سیکنڈ پر ایک ہندوستان میں جرم ہو رہا ہے. اس کا مطلب اب تک 100 کے قریب جرائم ہو چکے ہیں یا اس کے آس پاس. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سچویشن کتنی گمبھیر ہے اور کتنی اس پہ آدمی کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. ایک معاشرہ پرامن ہو، جہاں پہ جرائم نہ ہو، وہاں پہ رہنے کے لیے آدمی
اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے اور اس علاقے میں رہتا ہے. لیکن جہاں پہ جرائم ہوں اور خاص طور سے کمزور طبقات پہ جرائم زیادہ ہوں تو پھر ایسا معاشرہ عنقریب و بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابھی آپ مکے میں موجود تھے اور اس وقت کی جو کرائم رپورٹ تھی آسمان کو چھو رہی تھی. قتل بڑا عام تھا، قافلوں کو لوٹنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، عورتوں پہ ظلم، بچوں پہ ظلم، ہر ایک پہ ظلم، ہر طرف ظلم کے اندھیرے تھے. ایسے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیرو کرائم کانسیپٹ پیش کیا. ایسا ملک، ایسی ریاست جہاں پہ کرائم زیرو، صفر کے آس پاس. نے وہ کانسیپٹ بلکہ اسے ثابت بھی کر دیا. آپ نے ایسی ریاست قائم کی جس میں کرائم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن ارت سے فرمایا کہ خباب، میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ دین غالب، اور ایسا غالب ہوگا کہ ایک شخص یا ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ریوڑ کو لے کر صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا، اسے ایک اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا. ایک ریموٹ ایریے سے دوسرے ریموٹ ایریے کو جا رہا ہے، اور اس زمانے میں بستی سے باہر نکلتے ہی ڈاک کا خدشہ ہے. ایسے موقع پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جو دین لے کے آیا ہوں تو ریموٹ اپنے ریوڑ کو لے کے جائے گا اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی دوسرا ڈر ہو تو اس کی بکریوں کو بھیڑیے کا ڈر ہو سکتا ہے. یہ کانسیپٹ اللہ کے نبی نے ایک ایسی ریاست جہاں پہ زیرو کرائم ہو وہ کانسیپٹ پیش کیا، اور 23 سالہ تک کوششوں کے ذریعے سے اس ریاست کو قائم کیا، اور پھر خلفائے راشدین نے اس ریاست کو 32 سال آلموسٹ کرائم زیرو. ہندوستان جیسے بڑے ملک میں، ترقی کرنے والے ملک میں سال میں 65,62,40,000 جرائم ہو رہے ہیں، ہر طرح کے جرائم. اس رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ ابھی سائبر کرائمز میں بہت زیادہ بڑھوتری ہوئی ہے. سائبر یعنی آن لائن دھوکہ دینا، بینکوں کے پیسوں کو نکال لینا، یہ فراڈ بہت چل رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اگر وہ کسی علاقے میں قائم ہو جاتا ہے تو وہ علاقے میں کرائم زیرو ہو جاتا ہے. آئیے اس کے زیرو کرائم سوسائٹی اللہ کے نبی نے کیسے قائم کی، اس کے کانسیپٹس کیا ہیں، جس بنیاد کو قائم کیا. 7-8 باتیں ہیں، آپ اس پہ غور کیجیے اور یہ محسوس کیجیے کہ آج کے دور میں اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. دنیا سے کرائم کو ختم کرنے کے لیے بس وہی پیغام جو اللہ کے نبی لائے ہیں، وہی نظام جو اللہ کے نبی لائے ہیں، اسی کو قائم کیا جائے تو کرائم ختم ہوگا، نہیں تو کرائم ختم نہیں ہوگا. آپ کتنی ہی کوششیں کر لیں، ہندوستان 40 کروڑ آبادی میں پولیس ہی پولیس بھر دیں پھر بھی کرائم کا ختم نہیں ہوگا. چینج اللہ کے نبی لے کر آئے پہلے، اور وہ
پہلا اہم ترین کانسیپٹ اللہ کے نبی نے یہ دیا، یہ جو زندگی ہے، یہ جو حیات دنیا ہے، یہ برتنے کی چیز ہے، یہ حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ جو زندگی تم کو ملی ہے اس کو بڑھو، اس کو استعمال کرو، لیکن دنیا حاصل کر، یہ دنیا جو ہے حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اور جتنے جرائم ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ پورے انسان اس وقت دنیا کے حصول کے لیے لگے ہوئے، فراڈ ہو رہے ہیں، دھوکے ہو رہے ہیں، خطر و غالب گری ہو رہی ہے۔ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے دنیا زیادہ ملے، مجھے دنیا زیادہ ملے۔ صحیح راستے نہیں تو ٹیڑھے راستے، کرائم کے راستے سے دنیا حاصل کی جائے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ دنیا جہاں پہ تم رہتے ہو یہ برتنے کی چیز ہے، یہ حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اگر تمہاری سوسائٹی اس دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی تو کرائم کے راستے پہ چلی جائے گی۔ تمہارے گھروں میں چوری ہوگی تاکہ لوگ تمہارے مال کو رات میں لے جائیں اور اپنی زندگی میں مزے کریں۔ تمہارے بینک اکاؤنٹ کے فراڈ ہو جائیں گے، اس لیے کہ فراڈ کرنے والے دنیا چاہتے ہیں، دنیا میں مال بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا جو ہے برتنے کی چیز ہے، یہ حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کئی مقامات پہ اس حیات دنیا کے بارے میں کہا، انتہائی غیر اہم، جس کے لیے تم مرے جا رہے ہو وہ انتہائی غیر اہم ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حیات دنیا کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، جس کو سجانے کے لیے طرح طرح کے تم جتن کر رہے ہو۔ اس کی مثال بس ایسی ہے، آسمان سے بارش ہوئی اور ایک کھیتی اگائی اور کل وہی کھیتی گھاس پھوس بن جائے گی۔ تم نے اپنی پوری زندگی دنیا حاصل کرنے کے لیے لگا دی، آپ کے بچے ہی تم کو قبرستان پہنچا دیں گے، گھاس پھوس بن جائے گی تمہاری کھیتی۔ جس زندگی کو رنگین بنانے کے لیے تم نے ایک ایک لمحہ خرچ کیا، جائز ناجائز کا تم نے خیال نہیں کیا، لوگوں کے حق مارے، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کیا، لیکن یہی دنیا کی مثال ایسی ہے کہ یہ کل گھاس پھوس بن جائے گی۔ جوانی میں آدمی گھاس پھوس بن جاتا ہے۔ ایک نارمل لائف تو یہ ہے کہ آدمی 70-80 سال جیے اور پوری طرح دنیا کو انجوائے کرے، پھر اس کے بعد دنیا سے رخصت ہو۔ اسی کرائم رپورٹ میں یہ ہے کہ کتنے ہی بچے روڈ ایکسیڈنٹس میں جوانی میں ختم ہوئے ہیں۔ یہ دنیا ہے جس کے لیے اتنا مر رہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، جس مال اولاد کے لیے تم مرے جا رہے ہو یہ صرف دنیا کی زینت ہے، چند مہینے چند سالوں کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اصل جو چیز اس دنیا سے تم کو حاصل کرنی ہے اعمال صالحہ ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، اجر و ثواب کے حساب سے بھی تمہارے لیے بہتر ہیں، انتظار کے حساب سے بھی تمہارے لیے بہتر ہیں۔ یہ دنیا میں تم کو اس لیے چھوڑا گیا ہے کہ اجر و ثواب حاصل کرو دنیا میں۔ اگر دنیا کے حصول کے لیے لگ جاؤ گے اور پوری سوسائٹی لگ جائے گی تو کچھ تو شرافت میں رہیں گے، لیکن کئی لوگ شرافت کے دائرے سے باہر نکلیں گے اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔
آپ نے سنا ہوگا یہ وائٹ کالر کرائم کروڑپتی لوگ کرتے ہیں، منسٹرز کرتے ہیں، ایم پیز اور ایم ایل ایز کرتے ہیں، وائٹ کالر کرائم جس کا نام دیا گیا ہے۔ کیوں؟ وائٹ کالر کرائم صرف دنیا کے لیے ہوتا ہے، صرف حصول دنیا کے لیے ہے۔ ایک کروڑپتی کو مزید دنیا حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ کھانے پینے کے لیے بہت کچھ ہے اس کے پاس؟ چلیے ایک بھوکا آدمی کسی گھر میں چوری کر لیا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھوکا بہت تھا، اس نے کچھ کھانا چرا لیا، لیکن ایک منسٹر اور ایک مالدار آدمی اس کو جرم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، وہ دنیا کو اور بڑھانا چاہتا ہے۔ اس دنیا کے مرغوبات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور اس تذکرے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ دنیا کی مرغوبات تو ہیں، خدا را یہ مرغوبات کے پیچھے مت جاؤ۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دنیا کو مزین کر دیا ہے، عورتیں رکھیے یہاں پہ جو تمہاری نگاہوں کو، بیوی ہے تو تمہاری نگاہوں کو سکون پہنچاتی ہے۔ اگر آوارہ عورتیں ہیں تو آوارہ لوگوں کو کی آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں، شریف لوگ ہیں اپنی بیویوں کو دیکھتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ ہم نے عورتوں کو رکھ دیا، اور بچے اور سونے چاندی کے ڈھیر، اور پھر چیرا گھوڑے سواریاں، آج کے زمانے میں بہترین کاریں، ایک سے ایک بی ایم ڈبلیو اور فارچونر اور پتہ نہیں آڈیز، کیسے کیسے گاڑیاں، اور تمہارے مویشی اور تمہاری کھیتیاں، یہ تمام تمہاری زندگی کے مرغوبات ہیں۔ تمہارا دل لل جاتا ہے ادھر جانے کے لیے، یہ فطری بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی برتنے کی چیزیں ہیں، یہ حاصل کرنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تمام چیزیں دنیا برتنے کے لیے ہیں، اللہ کے پاس جو ہے اس سے بہتر ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، میرے بندو یہ دنیا جس کے لیے للچائی ہوئی چیزیں مزین ہم کر کے رکھتی ہیں، میں تم کو اس سے بھی بہتر چیز بتا دوں؟ Shall I show better things than this؟ اس سے بہتر چیزیں بتا دوں؟ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانہار وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے نہریں بہتی ہیں اسی جنتوں میں، ویسی جنتیں ہوں گی، اور وہاں پہ بیویاں ہوں گی، مطہر بیویاں، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ان سب سے آگے اللہ کی رضا ہوگی۔ یہ زندگی اس لیے گزارو، یہ دنیا کے لیے نہیں۔ یہ پہلا کانسیپٹ اللہ کے نبی نے دیا، یہ دنیا جو ہے یہ برتنے کی چیز ہے، اگر اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو 100 میں سے 10 آدمی شرافت کے دائرے میں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن 90 آدمی شرافت کا دائرہ پھلانگ کر کرائم کرنے لگیں گے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس لیے پوری سوسائٹی کا فوکس یہ دنیا برتنے کا چیز ہے، یہ دنیا حاصل کرنے کی نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سوسائٹی کو ایک گول دے دیا، لوگوں اگر تم کو کچھ حاصل کرنا ہے تو یہ حاصل کرو۔ کئی مقامات پہ کئی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے،
ایک جگہ فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدین. لوگوں اللہ کا رنگ اختیار کرو. تمہاری زندگی میں اللہ کا رنگ ہونا چاہیے. تمہارے اخلاق میں، تمہارے کردار میں، تمہارے نشست و برخاست میں، تمہارے معاملات میں، تمہارے کاروبار میں، ہر جگہ اللہ کا رنگ ہونا چاہیے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو. کیا یہ شیطان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو؟ وہ شیطان جو انسانی دنیا پہ آج قابض ہیں، انسانی شکل میں، اور شیطان خود ان کا رنگ اختیار کیے ہوئے. وہ کرائم کا راستہ ہے. اس راستے پہ جاؤ گے تو ایک نہ ایک وقت ورغلائے گا شیطان کہ تم بھی کرائم کرو. ومن احسن من اللہ صبغہ. بتاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کون سا ہے؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پوری سوسائٹی اللہ کا رنگ اختیار کر لے تو آپ ذرا بتائیے اس سوسائٹی میں کرائم ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کرائم؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا جس کے لیے تم کمپیٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، کمپٹیشن دنیا کے لیے مت کرو. کمپٹیشن کا راستہ ہم بتاتے ہیں. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل عظیم. لوگوں، سابقوں کا مطلب سبقت کرو، کمپیٹ کرو ایک دوسرے سے. اس لیے نہیں کہ وہ گھر بنایا میں بھی گھر بناؤں، رشوتیں لو، لوگوں پہ ظلم کرو، پیسے حاصل کرو اور اپنا گھر بناؤ. نہیں، تم سبقت کرو، کمپٹیشن کرو. کس معاملے میں؟ دو چیزیں بتائیں اللہ نے. اللہ کی مغفرت کے لیے اور جنتوں کے لیے تم سبقت کرو. تم کو جو دنیا میں زندگی دی گئی ہے، تمہاری جو سانسیں چل رہی ہیں، ان سانسوں کا استعمال اللہ کی مغفرت کے لیے ہونا چاہیے اور جنتوں کے حصول کے لیے ہونا چاہیے. اس کے لیے کمپٹیشن کرو. اور یہ جنتیں کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ یہ کرائم کرنے والوں کے لیے، جرائم کرنے والوں کے لیے. یہ آدھار کارڈ کے مسلمانوں کے لیے جنتیں نہیں ہیں. جنتیں واقعتاً جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں اور اللہ کے رسولوں پہ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ اپنے فضل عطا کرتا ہے. تو پہلے دنیا کے بارے میں جو کانسیپٹ دیا، یہ حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ برتنے کی چیز ہے، خرچ کرنے کی چیز ہے. دنیا حاصل کرنے کی نہیں ہے. دوسرا، اگر دنیا میں اگر تم کو کمپٹیشن کرنا ہے تو یہ دنیاوی معاملات کے لیے نہیں. آج سیل فون چوری ہو جاتے مسجد سے. یا تو سیل فون چوری کرتا، وہاں پہ جا کے دوستوں پہ بتاتا کہ دیکھ میرے پاس آئی فون ہے، کتنا شاندار ہے. دنیا کے لیے، یہ دنیا کے لیے، اپنے بتانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دنیا نہیں، تمہارے لیے کمپٹیشن کرنا ہے تو اللہ کی مغفرت ہے. پھر تمہارے لیے جو مغفرت اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جنتیں ہیں، اس کے حصول کے لیے کمپٹیشن کرو. جیسا کمپٹیشن حضرت عمر اور حضرت ابو بکر میں ہوا کرتا تھا، ویسا کمپٹیشن کرو. صحابہ کے درمیان جیسا کمپٹیشن ہوتا تھا ویسا کمپٹیشن کرو. یہ کیا ہے، اس نے ویسا گھر شاندار بنا لیا، میں بنا لوں. اس نے وہ گاڑی خریدی، میں یہ گاڑی خریدوں. اس نے اپنے بچے کو امریکہ بھیجا، میں بھی اپنے بچے کو امریکہ بھیجوں. اس میں آدمی شرافت کے دائرے کو پھلانگ دیتا ہے. یہ کمپٹیشن میں تھوڑے لوگ شرافت کے دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں، لیکن
بحیثیت کل سوسائٹی شرافت کے دائرے سے نکل جاتی ہے۔ تیسرا کانسیپٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ انسانوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، روابط ہوتے ہیں، ریلیشنز ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے صرف 2 ہی سٹیجز بتائے، تعلقات کے 2 ہی سٹیجز، اور تیسرا سٹیج نہیں ہے۔ پہلا سٹیج عدل کی بنیاد پہ تعلقات ہوں، اس سے آگے کا سٹیج احسان۔ یہ 2 ہی سٹیجز میں ایک آدمی دوسرے آدمی سے تعلق رکھے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، اور احسان کا، اور اقربا پروری کا۔ آپ کسی سے بھی دنیا میں تعلقات، کاروباری تعلقات ہوں یا پڑوسی کے تعلقات ہوں، میاں بیوی کے تعلقات ہوں، نیچے کی سطح عدل کی ہے، اوپر کی سطح احسان کی ہے۔ عدل کا مطلب جس کو جو حق ملنا ہے وہ دے دینا چاہیے، اسے عدل کہتے ہیں، اور احسان کا مطلب جس کا حق ہے اس سے زیادہ دے دینا چاہیے۔ بھائیوں میں تنازع ہے، دونوں کو 50-50 ہزار روپے ملنے ہیں، 50-50 ہزار روپے بانٹ لیے، عدل ہو جائے گا، دلوں میں کوئی خصومت نہیں آئے گی۔ لیکن جب ایک بھائی کہا بھائی کہ تو چھوٹا ہے، میں 40 لے لے تو تو 60 لے لے، یہ احسان ہے، کیسی محبت پیدا ہو جائے گی بھائیوں کے درمیان۔ یہ 2 ہی سٹیجز۔ آج اتنی خود غرضی ہو گئی ہے کہ مجھے پوری سوسائٹی کرائم کے راستے پہ جا رہی ہے۔ خود غرضی کرائم کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 2 ہی راستے، ایک عدل و انصاف، دوسرا احسان۔ احسان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو باتیں فرمائی ہیں، کتنے لوگوں سے ایسا لگتا ہے کہ آدمی کے زندگی میں جتنے تعلقات ہوں گے وہ احسان کے ہی تعلقات ہوں۔ سورہ نساء کی آیت کہتی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ ایک اللہ کی پرستش کرو، اسے شرک مت کرو، اللہ کے معاملے میں شرک مت کرو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ کرو۔ والدین جنہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی تم ہم کو اس مقام پہ پہنچانے کے لیے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ احسان سے والدین کہتے کہ نہیں، یتیموں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، مساکین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور تمہارا جو رشتہ دار پڑوسی ہے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ۔ اچھا کوئی اجنبی پڑوسی بنگلور سے دلی سے آ کے آپ کے گھر کے پاس رہنا شروع کیا، اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وہ صاحب بالجنب، ارے تھوڑی آدھے پون گھنٹے یا 5-10 منٹ کے لیے تمہارا تعلق کسی معاملے میں ہو گیا، یہاں سے تم سکندرآباد بس میں بیٹھے جا رہے ہو، پڑوس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ صاحب بالجنب ہے، اس کے ساتھ بھی احسان کرو۔ یہ احسان کا معاملہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری زندگی میں جہاں بھی ربط ہوگا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ معاملہ احسان کا ہونا چاہیے۔ ان کے لیے کچھ اپنے سے زیادہ دے دو،
بس میں جا رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، اس کو سیٹ دے دو بیٹھنے کے لیے. یہ تمہارے معاملے ہونے چاہیے. پھر تمہارے جو مسافر لوگ ہیں وہ مسافروں کے ساتھ، پھر تمہارے زیر تحت جو کام کرنے والے ہیں آپ سے تنخواہ لے کے، آج کل جو ہے غلام نہیں ہے لیکن تنخواہ پہ کام کرنے والے ہیں، جو بھی تنخواہ یافتہ ہے ہمیشہ اپنے سیٹوں کے بارے میں بولتا کہ میرا حق مار رہا، میرے کم دے رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا. جتنا حق ہے اس سے زیادہ دو. آپ دیکھیے کتنے اسٹرائکس وغیرہ ہوتے، اس لیے ہوتے کہ سیٹا لیبر کو پیسے نہیں دیتے، ان کو پیسے بچنے ہوتے، مہینے مہینے 2 مہینے کی اسٹرائک ہوتے رہتی، یہاں تک کہ معاملہ روڈوں پہ آتا، سڑکیں بند ہو جاتی، کئی لوگ متاثر ہو جاتے. کیا بہترین اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کے ساتھ بھی احسان کرو، ان کا حق مت مارو، حق سے زیادہ دو. تو یہ احسان کے زمرے میں تعلقات ہونے چاہیے. آپ بتائیے کہ اگر سوسائٹی میں احسان کے زمرے میں تعلقات ہیں، اس سوسائٹی میں کرائم ہو سکتا ہے؟ اسی سوسائٹی میں کرائم ہو سکتا ہے جہاں پہ ظلم ہو، لوگوں کا حق مارا جائے. پہلا سٹیج لوگوں کا حق برابر دیا جائے، یہاں بھی کرائم نہیں ہوگا. کرائم کوسوں دور کب جائے گا؟ جب پوری سوسائٹی احسان کی منزل پہ آ جائے گی، پوری سوسائٹی. اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے بارے میں بھی عدل کرنے کی بات کہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے ایمان لانے والو، اللہ کے لیے زمین پہ کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کا معاملہ کرو، انصاف کے علمبردار بنو، یہ ظلم مت کرو. اگر کوئی تمہارا دشمن بھی ہے تو دشمن کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ. ارے من دشمن ہے، کیا انصاف کرتے جی اس کے ساتھ نہیں کرنا، ایسا برے اللہ تعالیٰ. دشمن کے ساتھ بھی انصاف. یہاں حقدار کے ساتھ انصاف نہیں مل رہا، نتیجہ یہ ہے کرائم بڑھتے جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کئی واقعات سنے ہوں گے، عدالتوں میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. کیوں؟ انصاف نہیں مل رہا، وہ لوگ حق نہیں مل رہا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل کرو. اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی. خالی سبحان اللہ جو ہے اور سجدے کرنے سے ہی تقوی نہیں ہے، بلکہ عدل کرو، دشمن کے ساتھ عدل کرو، تقوی کا ثبوت دو. پوری سوسائٹی میں تقوی ہونا چاہیے، پھر سوسائٹی کرائم فری ہو جائے گی. چوتھا پوائنٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوسائٹی کو کرائم فری کیا ہے، فواحش کو پوری طرح ختم کر دیا سوسائٹی سے. فحش آج 50% جرائم فحش کی وجہ سے ہو رہے ہیں. فحش کی وجہ سے، فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، سیل فون پہ ریل دیکھنے کی وجہ سے جرائم ہو رہے ہیں. فحش جرائم، عورتوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، ریپ کیسز جو ہو رہے ہیں، یہ فواحش کے بڑھنے کی وجہ سے ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فواحش کو روک دیا، نہیں، میری سوسائٹی میں کوئی فحش کام نہیں ہونا. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فحش کے قریب، ظاہر و کے باطن،
رات میں 12 بجے سیل فون پہ دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ باطن فحش ہے، مت خرید جاؤ اس سے۔ سیل فون فواحش کے جو فروغ دے رہا ہے، ایک سیل فون پہ ایک ریل دیکھتے ہیں تو علاقے کی پوری لڑکیاں انسیکیور ہو جاتی ہیں، اس لیے پورے نوجوانوں کی جو ہارمونل ایکٹیویٹی ہے جسم میں، سیکسول ہارمون وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ سوسائٹی میں نوجوانوں کی ہارمونل ایکٹیویٹی بڑھ جائے اور اس کو نکالنے کے لیے ان کے پاس بیویاں نہ ہو تو پوری عورتیں انسیکیور ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے کانسیپٹ دیا، یہ فواحش کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کنٹرول کرو، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، مت کرو نہیں بولا، لا ولا تقربو، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ کاش کے مسلمان نوجوان سمجھ جاتے اس بات کو، فواحش کے قریب مت جاؤ بولے اللہ تعالیٰ، ڈونٹ گو نیئر، قریب بھی مت جاؤ۔ ایک اس کے بعد کی سورہ ہے سورہ اعراف میں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، جو چیزیں حرام کی ہیں اس میں پہلا فحش کا ذکر ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ 5 چیزوں کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے رب نے ان کو حرام کر دیا ہے۔ یہ سیل فون حرام کو ایک دوسرے کی طرف پہنچاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظاہر باطن ہر حرام تو اللہ نے، ہر فحش کو اللہ نے حرام کروا دیا ہے، والاسم گناہ کے کام کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور باغی کسی پہ ظلم کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، شرک کرنا اور اللہ کے اوپر ایسی بات کہنا جو اللہ نے نہیں کہی، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے بندوں پہ حرام کر دی ہیں۔ حرام کو حرام مانو، سوسائٹی کرائم فری بن جائے گی۔ آج کتنے ریپ کیسز آپ کو رپورٹ پڑھیے، کتنے ریپ کیسز ہو رہے ہیں، عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، پڑھے لکھے لڑکیاں ان کا ریپ ہو رہا ہے، ان کو برگلا کے لیو ان ریلیشن شپ کی طرف کھینچا جا رہا ہے، کچھ مہینے کے بعد بڑھتا چلے جا رہا ہے، ایک تو تنا چھوڑ کر۔ آنکھیں کھول دینے والی رپورٹ ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے چیخ چیخ کے کہہ رہے وہ رپورٹ کہ مسلمانوں تمہارے نبی نے جو شریعت دی ہے اس شریعت کی روشنی ہر طرف پھیلنی چاہیے تاکہ سوسائٹی کرائم فری ہو جائے۔ حضرت گرامی، 2-3 باتیں ہیں، میں جلدی جلدی اپنی باتوں کو ختم کر دیتا ہوں۔ تو پہلی بات میں نے کہی تھی آپ سے کہ سوسائٹی کا رخ ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، دنیا برتنے کی چیز ہے۔ دوسری، رخ اللہ کی رنگ کی طرف، ہر آدمی اللہ کا رنگ اختیار کرے۔ تیسری، اگر ریلیشن کوئی بھی ہو، وہ دوستی ہو، بیوی ہو، پڑوس ہو، کالج کا فرینڈ ہو، کوئی بھی ہو، دوستی یا تو عدل کی بنیاد پہ ہو یا احسان کی بنیاد پر۔ اور پھر 5واں، معاشرہ فحش سے پاک ہو جائے۔ معاشرے میں اگر فحش ہو تو اس معاشرے میں کرائم تو آنا ہی آنا ہے۔ ایک کرائم ہونے سے پہلے کچھ مقدمات ہوتے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے آدمی کرائم کے بڑے دنیا میں چلے آتا۔ آپ دیکھو گے اچانک کوئی آدمی کرائم کی دنیا میں قدم نہیں رکھتا، چھوٹے چھوٹے گناہ، غلط کام کرتے کرتے الٹیمیٹلی اس کا دل سخت ہو جاتا، کرائم کی دنیا میں قدم رکھتا۔
تو یہ جو چھوٹے چھوٹے جو کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کرائم کی مقدمات، یعنی اس کے بعد کرائم ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا. چور رونے لگا، سرکار مجھے چھوڑ دیجئے، پہلی غلطی ہے چھوڑ دیجئے. حضرت عمر نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ستار ہے، رحمان ہے، کئی غلطیوں کو چھپانے کے بعد تیری یہ غلطی کو ظاہر کرا ہے. تو کہہ رہا ہے کہ پہلی غلطی، کئی غلطیوں کو اللہ نے چھپایا، وہ ستار ہے، پھر بھی تو نہیں سنبھلا اور پھر چوری کیا. تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ 100 سے زیادہ چوریاں کیا ہوا تھا. تو چھوٹے چھوٹے جو مقدمات ہوتے ہیں اس کے بعد آدمی کرائم کی دنیا میں قدم رکھتا ہے. اس کو چھوٹے چھوٹے جو باتیں ہیں اس کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میکانزم لگایا ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو. یہ ہر مسلمان پہ اللہ کے نبی نے فرض قرار دیا. برائی دیکھ کر اگر خاموشی اختیار کرتا ہے تو وہ مجرم ہے. برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں، مردی نہیں عورتیں بھی یہ کام کرتے ہیں. برے اللہ تعالیٰ ایکٹ کی وجہ سے دونوں کے اندر ایک دوستانہ تعلق پیدا ہو گیا ہے نیکی کی وجہ سے. کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو مومن کا پہلا کام اللہ نے وہاں پہ فرمایا سورہ توبہ میں، مومن مرد کا بھی عورت کا بھی، برائی دیکھو روکو، نیکی کا حکم دو. تو جب یہ معاملہ چلے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پہ لوگ ٹوکنے لگیں گے، جماعت ہوگی محلے میں، تو پھر وہ محلے میں وہ بچے آگے جا کے کرائم نہیں کر پائیں گے، وہیں پر رک جائیں گے. یہ میکانزم اللہ کے نبی نے دیا اور ہر مومن پہ فرض کیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تمہارا ایمان بہت کمزور ہے، دل میں برا سمجھو. آج دھڑلے سے برائیاں ہو رہی ہیں، کوئی روکنے کا نام نہیں، آگے جا کے وہ بڑے جرائم میں چلے جا رہا ہے. حضرت گرامی، ایک پوائنٹ بیچ میں 2 پوائنٹ چھوڑ دیتا ہوں. ایک اہم ترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع میں فرمائی. سوسائٹی کے لیے، کرائم فری سوسائٹی بنانے کے لیے کتنی اہم ترین ہے آپ اندازہ لگائیے. لوگوں آپ کھڑے ہو گئے. لوگوں آج کون سا دن ہے؟ 10 ذو الحجہ تھا. لوگ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ بولے شاید کچھ نیا نام رکھنا چاہ رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کیا آج کا دن 10 ذی الحجہ حرام دن نہیں ہے؟ ہاں. لوگوں یہ مہینہ کون سا ہے؟ پھر صحابہ پریشان ہو گئے، ارے کون سا مہینہ، کچھ نیا نام رکھنا چاہ رہے کہ اللہ کے رسول ذو الحجہ کی جگہ. اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کیا لوگوں یہ ذو الحجہ حرام مہینہ نہیں ہے؟ لوگوں یہ شہر کون سا ہے جہاں پہ ہم ہیں اس وقت؟ صحابہ بولے یہ تو مکہ ہے، شاید اللہ کے نبی کوئی دوسرا نام رکھنا چاہتے ہیں. کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. بولے کہ شہر مکہ حرام شہر نہیں ہے؟ ہاں ہے. اس موقع پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں تمہارے مان، تمہاری جانیں،
تمہارے آبروئیں ایسے ہی ایک دوسرے پہ حرام ہے جیسا آج کا دن اس مہینے میں اور اس شہر میں حرام ہے. نہ مومن کا نہ انسان کا، چونکہ وہ پورے معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ تھا. اللہ کے نبی نے وہ بات کہی کہ ایک مسلمان کا مال، اس کی جان، اس کی آبرو دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. اور ایسے تین سیکورٹی سائیکل اللہ کے نبی نے لگا دی. کتنے زبردست سیکورٹی. 10 ذی الحجہ کا دن، ذی الحجہ کے مہینے میں شہر مکہ میں کتنا محترم، ویسے ایک مسلمان کا مال، جان اور آبرو. آج آبرو تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اچھال لینا. اور اس کے بعد دیکھیے تھوڑے دن کے بعد ایک کرائم ہوا تھا، میری آبرو اچھالا، بتا آگے جا کے قتل ہوا تھا. جیسے اللہ کے نبی نے اہل ایمان کے معاشرے کو ترتیب دیا ہے، بالکل جو ہے اس کے کرائم فری بنانے کے لیے. اور آخری بات، 1 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان تمام کے باوجود بھی 0.1% یا 1% کرائم ہونے کے امکانات ہیں، اس لیے کہ شیطان تو لگا ہوا ہے. تو اسلام کی ایسی سزائیں ہیں جنہیں دیکھ کے، خالی وہ سزا ہوتے ہوئے دیکھ کے لوگ صدیوں تک جرم کرنا بھول جاتے. ایسی سزا ہے جیسے چوری کی، ہاتھ کاٹ دیا. ایک دفعہ ہاتھ کٹتا ہوا مسجد کے باہر مجمع میں دیکھ لیا، کوئی اپنی زندگی میں چوری کر سکتا ہے؟ اسلام کے جو ایویڈنس ایکٹ ہے، ایویڈنس ایکٹ بہت مشکل ہے، ثابت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ثابت ہو جائے تو ایسی سزا ہے ڈیٹررنٹ. وہ دیکھے تو پھر کوئی آدمی کر نہیں سکتا. ریپ کر دیا، مسجد کے باہر گڑھا کھودو، پتھر مار کے ختم کرو. باپ بھی بچے بولا سب کچھ کرو، ریپ مت کرو. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مار مار کے ختم کر دیے تجھے. صدیوں تک اس معاشرے میں ریپ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں رجم کے بارے میں کہ بھئی یہ انہیومن ہے، لیکن یہ اتنا ڈیٹرنٹ ہے کہ ایک دفعہ دیکھ لے تو اپنے بچوں کو بھی بول دے گا بیٹا، پودروں کو بھی بول دے گا بیٹا ایسا نہیں ہے، نہیں مت کرو بیٹا، بہت مشکل ہے تھا بیٹا. اسٹرنجنٹ جو ہے سزائیں ہیں. تو اس طرح پورا معاشرہ کرائم فری. آج NCRB رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 62,40,000 کرائمز ہندوستان میں ہو رہے ہیں، اور طرح طرح کے کرائمز ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا، جو نظام دیا کرائم فری سوسائٹی کا، جس کی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ سیرت اور قرآن پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ پھرکنے لگیں گے کہ واہ، دس از دا اونلی وے. معاشرے کو کرائم فری کرنے کا طریقہ بس ساری دنیا میں یہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.